السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 136 سے لے کر 141 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما اور جو انزلہ اتارا گیا الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ الی ابراہیم و اسماعیل اور جو نازل کیا گیا الی طرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولادوں پر علیہم السلام، وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا اور جو دیا گیا نبیون سارے نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق ڈالتے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بینا درمیان احدم کسی ایک میں بھی، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم ہیں لہو اسی کے ہی مسلمون فرما بردار، فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لے آئیں، بمثلی اس طرح، ما امان تم جیسے کہ ما جس پر امان تم ایمان لائے ہو، بھی اس پر، فقد اہتدوا پس وہ ہدایت پا جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جاتے ہیں یا منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا پس بے شک ہم وہ فی میں شقاق مخالفت میں پڑے ہوئے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ پس کافی ہے تجھ کو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ صبغۃ اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن اور کون زیادہ بہتر ہے اچھا ہے، من اللہ صبغہ اللہ کے رنگ سے، ونحن اور ہم لہو اسی کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ ربنا اور وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ اور ہم ہیں لہو اسی کے لیے مخلصون خالص کرنے والے، یعنی عمل وغیرہ۔ ام یا تقولون یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں علیہم السلام، کانو تھے ہودن یہودی او نصارا یا نصارا، قل آپ کہہ دیجئے انتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو، ام یا اللہ زیادہ جانتا ہے، ومن اور کون ازلم زیادہ ظالم ہوگا، ممن اس سے کاتم اور چھپائے شہادتاً گواہی عندہ ہو اپنے پاس، من اللہ سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تبارک بغافلین بے خبر غافل، اما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو، تلکا یہ امت ہے، قد خلت گزر چکی، لہا ان کے لیے ما کسبت جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، ولا تسالون اور نہیں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا تم سے، اما اس بارے میں کانو یعملون جو وہ تھے عمل کرتے یا جو وہ کیا کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ، کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی علیہم السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، پس ان قریب اللہ تجھے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کے لیے خالص عبادت کرنے والے۔ کہہ دے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے اعمال۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ،
اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 136 سے 141 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قولوا آمنا باللہ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اصل ہدایت اور ایمان کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اور جتنے انبیاء اور رسول آئے، جن میں سے بعض کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں اور بعض کے نہیں آئے، سب پر ایمان لایا جائے کہ وہ سب حق ہیں۔ ان کے درمیان فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مان لیا کسی کو نہ مانا، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نصرانیوں نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ البتہ تفصیلی ایمان صرف قرآن پاک پر ضروری ہے، یعنی اس کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن پاک آنے سے پہلے تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ پہلے تمام پیغمبر خصوصاً اپنی قوم کی طرف آتے تھے، ایک قوم کی طرف، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں رہی، بلکہ اس میں رد و بدل ہو گئی، چینجنگ ہو گئی، جبکہ قرآن مجید ہر طرح سے محفوظ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات عبرانی میں پڑھتے، پھر اہل اسلام کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کو نہ سچا کہو اور نہ جھوٹا کہو، بلکہ یوں کہو آمنا باللہ وما انزل الینا۔ یعنی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات انہوں نے سچی کی، یہ جھوٹی کی؟ ان کی کتاب میں کوئی بات سچی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی جھوٹی بھی، تو اس لیے ہم نہیں جانتے کون سی سچی ہے اور کون سی جھوٹی۔ ان کی کوئی بھی بات اگر روایت مل جائے یا کوئی بھی بات ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آیت نمبر 137۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ یعنی یہ لوگ ان چیزوں پر ایمان لائے جن پر تم لائے ہو، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے، تو واقع وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو صرف مخالفت اور ضد کی وجہ سے ایسا کریں گے۔ اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے لیے کافی ہوگا۔ یہ جو فکرہ ہے نا، یہ بڑا ہی پیارا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تجھے ان کے مقابلے میں کافی ہے۔ جب انسان کو زندگی میں ایسے معاملات پیش آئیں تو اس آیت کو، اس لفظ کو پڑھنا چاہیے، یہ جو ہے نا اس فکرے کو، کہ اللہ تیرے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا جب اللہ پہ بھروسہ کر لیا جائے۔ تو اس وعدے کے مطابق یعنی اپنے نبی کو اللہ کافی ہو گیا، واقعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے کافی، ان کے مقابلے میں کافی ہو گیا۔ بنو نضر اور بنو کینان کا مدینہ سے نکال دیے گئے، بنو قریظہ قتل ہو گئے، اور بالآخر تمام یہود و نصارہ پورے جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیے گئے۔ آگے ہے آیت نمبر 138۔ صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام یا وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کو صبغۃ اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ نے نصرانیت کے لیے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی انسان ان کے دین میں داخل ہوتا تو وہ اس میں پانی میں غسل دیتے اور کہتے کہ یہ اب پاک اور صحیح معنوں میں نصرانی ہو گیا۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں معمود بھی بولا جاتا ہے یا بپتسمہ بھی بولتے ہیں۔ میں نے ہمارے ہاں ایک جاننے والی ایک عورت ہے، وہ مسلمان ہو گئی تھی تو دوبارہ سے پھر عیسائی ہو گئی، کیونکہ اس کو کسی نے قبول ہی نہیں کیا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ پھر اس سے شادی کرنا، اس کے ساتھ لے کے چلنا، اس سے نسل پیدا کرنا کہ یہ تو عیسائی تھی، تو پھر صحیح رسپانس نہیں ملا دوبارہ۔ وہ پھر عیسائی ہوگی تو دوبارہ اس نے بپتسمہ لے لیا، یعنی پھر اس نے استغفر اللہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بات کی ہے اس کو اللہ نے رد کر دیا اور فرمایا کہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ ہے، یعنی دین اسلام ہے، جسے نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام لے کر مبعوث ہوئے۔ تمہیں چاہیے کہ اس کی پابندی کرو۔ اب دیکھیں ہمارے حلیے سے اسلام کا رنگ نظر آنا چاہیے نا، مردوں کا اسی حساب سے اور عورتوں کا بھی دین کے حساب سے، یعنی پردہ ہو،
مکمل اس حساب سے فیشن کیا ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے جس حد تک حکم دیا ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی شکل سے حلیے سے پتہ چلنا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ آیت نمبر 139 قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، یہاں مسلمانوں سے جھگڑتے کہ تمام انبیاء یہودی جو تھے وہ جھگڑتے تھے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے مبعوث ہوئے، پھر یہ آخری نبی عرب میں سے کیسے مبعوث ہو گئے؟ ہمارا دین سب سے بہتر ہے، تمہارا دین جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، ہمارا دین تمام انبیاء کا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے دعوے کو رد کر دیا کہ ہمارا تمہارا سب کا رب ایک ہے اور ہم عبادت میں مخلص بھی ہیں، پھر تمہارا یہ کہنا کیسے بہتر ہو سکتا ہے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تم تو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی پوجتے ہو، بتوں کی بھی پوجا کرتے ہو اور بھی غلط کام کرتے ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ آیت نمبر 140 یہودیت اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد، اور نصرانیت اپنے مخصوص نظریات اور عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد وجود میں آئی۔ یہود و نصارہ کے عالم لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد اس یہودیت اور نصرانیت سے بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے گزرے ہیں، مگر یہود و نصارہ کے ان علماء نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ تمام انبیاء یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ کے قول کے مطابق نصرانی تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کی اس بات کی بددیانتی کو ظاہر کر کے فرمایا اور شہادت چھپانے کے مجرم قرار دیا، اور فرمایا کہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ یہود و نصارہ کے اس فعل کی مثال امت مسلمہ میں ایسے جیسے کہ مسلمان عالم عوام کو یہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف فقہ حنفی یا شافعی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، حالانکہ اسے خوب معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد پیدا ہوئے اور نبی بھی نہیں تھے کہ ان کی بات کو دلیل لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 141 میں دوبارہ ڈانٹا کہ نجات کا تعلق تو اپنی کمائی اور اپنے عمل پر ہے، اگر نجات چاہتے ہو تو ان انبیاء اور صالحین کی طرح خود عمل کرو، ورنہ محض ان کی طرف نسبت اور کرامتیں بیان کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پہ پارہ جو پہلا ہے پارہ نمبر 1 مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔